بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب غیر ذمہ دار لڑکا ہے، ابھی تک فون آن نہیں کیا، نہ ہی میٹرو والے کا نمبر دیکھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر پریشان ہوگا کہ گاڑی نہیں ہے۔ ہنا منہ ہی منہ میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اس کے شوہر برنی صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ جی، فلائٹ لاہور سے آ رہی تھی۔ انہوں نے بیوی کو ٹی وی کھولنے کا اشارہ کیا اور ہنا کی زندگی اسی ایک لمحے میں ٹھہر گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بس یہی جملے کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید وہ صبر کی پہلی سیڑھی تھی۔ اسے اپنے شوہر کا خیال دامن گیر کر گیا جو دل کے مریض تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر لوگوں سے بھرتا چلا گیا۔ کسی نے ہنا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ صرف ٹی وی پر اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ رہی تھی جو مرنے والوں میں شامل تھا۔ کس نے کیسے روزہ کھولا کچھ پتا نہیں تھا۔ مرد ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں وحید کو تلاش کرتے رہے۔ صرف ماں کے دل کو احساس تھا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا جو ایک رات پہلے اس کے ساتھ پروگرامز بنا رہا تھا اب کبھی نہیں آئے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہنا کی روتے روتے جائے نماز پر آنکھ لگ گئی۔ دیکھا ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ بولو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے موقع دیں، میں اس کو بچا لوں۔ صرف مجھے اس وقت میں لے جائیں جب وہ لاہور میں اپنے گھر پر تھا، میں اسے روک لوں گی۔ ہنا گڑ گڑائی، تمہیں پتہ ہے نا، موت کا وقت مقرر ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چلو، ایک ماں کے آنسو اور صبر دیکھ کر تم کو 3 مواقع دیے جاتے ہیں، بچا سکتی ہو اس کو تو بچا لو۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے۔ ہنا کی آنکھ کھلی تو جمعۃ الوداع کی سحری کا وقت تھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اسے اپنے بیٹے کو موت کے منہ سے بچانا ہے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے وحید کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، امی کیا ہو گیا ہے؟ اتنی صبح صبح؟ ابھی تو ایئرپورٹ جانے میں 7-8 گھنٹے باقی ہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اچھا، میری یاد آ رہی ہے۔ بیٹا میری بات غور سے سنو، تم جہاز کی سیٹ فوراً کینسل کروا دو اور بس سے کراچی آ جاؤ۔ ہنا کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل تھی۔ مگر امی 2 دن لگ جائیں گے سفر میں، گرمی بھی بہت ہے، اتنا مہنگا، وہ بھی ایک طرف کا جہاز کا ٹکٹ لیا ہے۔ اب آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ جو کہہ دیا وہ کر لو، بحث نہ کرو۔ جس بس میں جگہ ملے یا گاڑی کرائے پر لے لو، تم سے زیادہ پیسے عزیز نہیں ہیں، اور روانہ ہوتے وقت مجھے بتا دینا۔ وحید نے رینٹا کار سے کار رینٹ پر لی اور روانہ ہو گیا۔ ہنا کا دل لگتا تھا پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اس نے 2:30 بجے ٹی وی لگا لیا اور ٹھیک 3 بجے ٹی وی پر خبر آ گئی۔ ایک کار لاہور سے کراچی آتے ہوئے تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی۔ مسافر اور ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق۔ وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ پرسہ دینے والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے اور جہاز میں مرنے والے 97 لوگوں کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حادثے کے بعد آگ اس وقت تک جلتی رہی جب تک پیٹرول ختم نہیں ہو گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے سرد خانے گئی، مگر جو حالات دیکھے تو یقین ہو گیا اب ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف DNA سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ ہاں، میرے پاس ابھی 2 موقع اور ہیں، میں اس کو روک سکتی ہوں۔ میں وقت کے پیروں میں زنجیر ڈال کر اپنے بیٹے کو بچا لوں گی۔ ہنا بڑبڑائی۔ ایک بار پھر وہ ماضی میں جا پہنچی۔ وحید بیٹا، تم عید پر کراچی مت آؤ، عید کے بعد آ جانا۔ شاباش، کوئی بات نہیں، ہم عید کے بعد عید منا لیں گے۔ امی جان کیا ہو گیا ہے؟ میں آ رہا ہوں آپ سب کے ساتھ عید منانے۔ اب سفر شروع ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے تو آپ آنے سے روک رہی ہیں، اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم فلائٹ چھوڑو اور ٹرین میں آ جاؤ، اور اگر 29 کا چاند ہوا تب بھی پہنچ ہی جاؤ گے، اور کوئی بحث نہیں۔ 12 بجے ٹرین کراچی کے لیے روانہ ہوگی، میں نے معلوم کر لیا ہے۔ عید پر خصوصی سروس شروع ہوئی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ کر ہنا پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر وہی خبر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ لاہور سے کراچی آنے والی عید اسپیشل ٹرین حادثے کا شکار، امدادی کام شروع۔ ہنا پھر حقیقی دنیا میں بیٹھی ٹکر ٹکر لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم تھا۔ کچھ پتا چلا اس کا؟ کہتی ہیں دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہنا نے اپنے شوہر سے التجا کی، اللہ کے کاموں میں کس کا دخل ہے؟ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے،
قدرت صرف قادر مطلق کے پاس ہے، ہم تو صرف بھیک مانگ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو بیگم۔ پتہ ہے وہ کہتا تھا کہ اپنے آپ کو کبھی بوڑھا مت کہیں امی۔ اب اس کو کیا پتا اس کی جدائی نے کمر ہی توڑ دی ہے۔ ہنا کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ورنہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہو وہ انہیں کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ ہم کو نظر نہیں آتا مگر اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ تیسرا اور آخری موقع۔ آج 9 دن گزر گئے تھے جہاز کے حادثے کو۔ ایک بار پھر غنودگی میں وہی بزرگ ہنا کے پاس موجود تھے۔ بولو اب کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھے حادثے سے آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں پہنچا دیجئے پلیز، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہنا کی آنکھ کھلی تو وہ جہاز میں تھی، سامنے اس کا جگر گوشہ بیٹھا تھا۔ ماں کو یوں سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ امی آپ یہاں کیسے؟ وحید نے ماں کو دیکھ کر کہا، بیٹا کچھ نہ پوچھو، بس میرے ساتھ کلمہ شہادت پڑھو جیسے بچپن میں پڑھتے تھے۔ جب تک تمہاری زبان میں جان ہے کہو اللہ ایک ہے اور ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو ورد رکنے نہ پائے میرے بیٹے۔ ہنا نے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا۔ امی اٹھے، وحید مل گیا، ہم عیدی ہوم اسے لینے جا رہے ہیں۔ آپ چلیں گے اسے دیکھنے؟ کیونکہ پھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بڑی بیٹی نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اتنی ہمت مجھ میں نہیں۔ میں اپنے تصور میں اسی بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کو پالا تھا۔ ہاں 10 منٹ کے لیے گھر لے آنا، 2 باتیں اس سے کر لوں، اسے اس کی آخری آرام گاہ پہنچا دینا۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے صبر دینا کہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ ہنا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔